گزارنے ہیں. جی مولانا ابوبکر شمیم صابری صاحب، ڈاکٹر صاحب نے جیسے بھی کہا کہ رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ آنے والا ہے، اللہ کا مہمان بھی کہا جاتا ہے کہ آنے والا ہے، اور پھر مہمان جس کی طرف سے بھیجا جا رہا ہو اس کی شان بھی دیکھی جاتی ہے. تو کیا کام ایسے ہیں جیسے جو پہلے سے ہی، یعنی جو ایک آدھ دن باقی ہے ہمارے پاس، ابھی 2 دن باقی ہیں، اس میں ہم پہلے سے یہ کام ابھی سے نپیڑ لیں، کر لیں کہ تاکہ وہ جو مہمان آئے، اتنا بابرکت ایام ہمارے پاس آئیں، ان کا ہم حق ادا کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ایک بہترین ماہ مبارک کی ابتدا کے اندر اس پروگرام کو منعقد کیا. رمضان جو خصوصاً اللہ رب العزت نے پوری امت مسلمہ کے لیے جی ایک کفارہ اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنایا ہے. جی جی. رمضان تو ہر سال آتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن ہمیں رمضان مبارک کی ایک ایک ساعت کا فائدہ اٹھانا چاہیے. جی. جیسے اللہ نے بھی فرمایا تقوی کی حوالے سے خصوصاً کہ رمضان جو خصوصاً روزہ ہے، اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ تقوی ہے. اب تقوی کی جو مختصر سی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی ہر خواہش کو کچل دینا، یہ تقوی ہے. اللہ اکبر. تقوی ایسے آ سکتا ہے کہ میری خواہش ہے میں جھوٹ بولوں، جی، لیکن اللہ کی رضا کیا ہے کہ جھوٹ سے اجتناب کیا جائے، یہ تقوی ہے. جی. میری خواہش یہ ہے کہ میں غیبت کروں، 4-5 بندے بیٹھے ہیں، 10 بندے بیٹھے ہیں، 15 بندے بیٹھے ہیں، میری خواہش یہ ہے کہ یار تھوڑی سی غیبت کر لوں اپنے دل کو تسلی کے لیے. جی. لیکن تقوی کا اصول یہ ہے کہ غیبت سے اپنے آپ کو دور رکھو. اللہ. میں نے اپنی اس خواہش کو کچل دیا، جی، گویا میں نے تقوی کو پا لیا. اسی طرح ایک دکاندار ہے، دکان میں بیٹھا ہوا ہے، وہ بددیانتی کرتا ہے، وہ اس کی خواہش ہے، لیکن وہ یہ کہے گا کہ میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں نے اس بددیانتی سے اپنے آپ کو دور رکھ لیا، گویا اس نے تقوی حاصل کر لی. جی جی. تو حقیقت بات یہ ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور قرآن مجید کی ان تفاسیر اور ان تمام کو دیکھیں تو یہ رمضان بنیادی طور پر تقوی سکھانے کے لیے آتا ہے. بے شک. کہ تقوی ہمارے اندر عملی طور پر آ جائے. جی. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، یہ ہمیں فکر کر لینی چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. بے شک. بے شک. تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ رمضان ہمارا خوبصورت بھی گزرے گا، جی. بلکہ اس رمضان کے اثرات آپ کی پوری زندگی کے اوپر، پورے 11 مہینے کے اوپر مرتب ہو سکتے ہیں. جی. تو روزہ صرف، میں حضرت نے بھی فرمایا کہ روزہ صرف کھانے پینے سے اپنے آپ کو منع کرنا نہیں ہے. جی ہاں. روزے میں ہر وہ عمل کہ جس سے اللہ کی ناراضگی والا عمل پیدا ہوتا ہے، اس سے اپنے آپ کو اجتناب کرنا حقیقت میں وہ روزہ ہے. بے شک. آپ روزہ رکھیں، بڑے بڑے دسترخوان سجائیں، بڑی بڑی محافل سجائیں، بڑے بڑے زکوٰۃ کے آپ بہت بڑے رفاہی کام کریں، لیکن بنیادی طور پر آپ کے اندر تقوی نہیں ہے. جی ہاں. تو یہ سارے کے سارے امور بے شک آپ کی وجوب کی درجے کے اندر وہ ادائیگی ہو جائے گی، جی جی. لیکن جو اصل جو اس کے اوپر اللہ کی طرف سے اعلان ہے، جو اللہ کی طرف سے انعام ہے، وہ آپ کو نہیں مل سکتا. جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. بے شک. اب اللہ کتنا اجر دے گا، میری اور آپ کے کیلکولیٹر وہاں پر فیل ہو جاتے ہیں. بے شک. لیکن جب ہم اس روزے کو اللہ کی منشا کے مطابق رکھیں گے تب اس کے مطابق اللہ اجر عطا فرمائے. بے شک. لیکن جب ہم اپنی منشا کے مطابق اس روزے کو رکھیں گے تو اللہ کو کہ ہاں وہ جو اجر ہے جو میں نے دینا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں نے دینا ہے، جی جی. وہ ختم ہو جائے گا. ختم ہو جائے گا. تو اسی لیے ضروری ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، یہ سیزن ہے مسلمانوں کا. جی. حقیقت میں سیزن یہ نہیں ہے کہ ہم کپڑے کی بڑی بڑی شاپنگ کر لیں، گفٹس لے لیں اور اپنے دسترخوان کو قیمتی پھلوں سے سجا لیں، یہ نہیں. سبحان اللہ. ان چیزوں سے منع کیا گیا. جی ہاں. جتنی سادگی ہوگی، جتنا اللہ کی طرف رجوع ہوگا، خشوع اور خضوع ہوگا، وہ اللہ کے قریب لے جانے والے اعمال ہیں. لہذا ہمیں اپنے اس معاشرے کو، خصوصاً ہمارے اس معاشرے کے اندر جو رسم و رواج کی طرف چل پڑا ہے،
اس کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے تقوی جیسے اصول کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے. بے شک. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق. آمین آمین. مولانا ایک دو جملے صرف فرما دیجئے کہ یہ جو تقوی بنیادی نقطہ ہے اور جو حاصل کرنا ہے، یعنی جب رمضان شروع ہو گیا پھر تو ایک عمل شروع ہو گیا نا، کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ یہ جو تھوڑا سا وقت کچھ گھنٹے یا دن پہلے سے ہیں، اس میں اپنے آپ کو پریپیئر کر لیں، مینٹلی پریپیئر کر لیں، فزیکلی پریپیئر کر لیں. یعنی جیسے بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ ان دنوں میں ہوٹلوں کی بکنگ کروانے کی بجائے کہ فلاں سحری افطاری بہت اچھی ہے، ابھی سے ٹیبل بک کروا لیں، اتنے دن کا کروا لیں، فلاں یہ کر لیں، یہ کرنے کی بجائے کون سے ایسے کام کر لیں کہ تاکہ اگلے 29-30 دن بڑے پرسکون گزرے. سب سے پہلے تو اپنے آپ کو جھوٹ سے دور رکھیں. اللہ اکبر. تو میرے خیال میں یہ جھوٹی خواہشات سے دور کرنا. ہاں، خواہشات سے دور ہو جائے گا. جی. اپنے رشتہ داروں کے اوپر آپ نے خرچ کرنا ہے تو اس کے بہت سارے طریقے ہیں. کسی کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے، بہت سارے طریقے ہیں. کسی کے ساتھ غمخواری کرنی ہے، بہت سارے طریقے ہیں. تو خصوصاً ہم نمود و نمائش کی طرف جانے کے بجائے حقیقت میں اللہ کی رضا کی طرف متوجہ ہو جائیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تقوی کا حاصل آپ کو مل سکتا ہے. بے شک بے شک.